السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اظہر نیاز اور ایک پوڈ کاسٹ شروع کرنا چاہتا ہوں جس کا نام میرے ذہن میں ہے آئی ایم ہیئر۔ پہلے بھی میں نے تھوڑا سا تعارف اس کا کرایا تھا کہ اس میں صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں، بلکہ یہ جاننا بھی چاہتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں۔ یعنی آئی ایم ہیئر، ویئر آر یو، مطلب آپ اپنی شیئر ویئر جو ہے اس کو شیئر کریں کہ آپ کہاں ہیں۔ اور کچھ باتیں میں اپنی کرنا چاہتا ہوں، کچھ آپ کی سننا چاہتا ہوں، اور بنیادی مقصد اس کا یہی تھا کہ ہم کچھ اچھی چیزوں کو شیئر کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ، مل کر ہنسنا سیکھیں۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو پاکستانی قوم ہے اس کی ایک ہی خوبی ہے۔ اچھا، وہ اس ایک خوبی کی ذکر تو میں بعد میں کرتا ہوں۔ جو جتنی بھی قومیں ہوتی ہیں نا جی، جسے ہم قوم کہتے ہیں، کراؤڈ نہیں کہتے، قوم کہتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ جیسے اب جاپانی ہیں، جاپانیوں کی ایک خوبی نہیں ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی تو ان کی یہ کہ وہ پڑھتے بہت ہیں۔ اگر کہیں بس میں بھی جا رہے ہوں گے تو ایک ہاتھ سے انہوں نے سارا پکڑا ہوا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہوگی۔ لیکن ابھی یہ ایک سروے کے مطابق وہ دنیا کی آنیسٹ، ایماندار ترین قوم ہے، اور بہت بڑی معیشت بھی ہے۔ اچھا، جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی فلاں نے ترقی کر لی، فلاں نے ترقی کر، ہم کبھی بھی ان دو چیزوں کو آپس میں نہیں جوڑتے کہ جو ایمانداری اور معیشت جو ہے یہ دونوں مل کر ہی جاپان بنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایمانداری کے زور پر جاپان بن گیا ہے اور معیشت جو ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے، اور پہلے جنگ عظیم کے بعد جو تباہی پھر گئی اس کے اوپر، تو بھی انہوں نے اس کچرے کے اوپر، جو ایٹمی کچرا تھا، اس کے اوپر جاپان کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اور ایمانداری سے کھڑا کر دیا۔ دنیا میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے نا، اسی کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس وقت ایمانداری کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بک بھی رہی ہے۔ جاپان جو بک رہا ہے نا، وہ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بک رہا ہے، اور ہم جو ہیں چونکہ اس کی کمی ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے پاس یہ موجود بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے دوسری قومیں ہیں، کوئی ڈسپلن زیادہ ہوتی ہیں، کوئی سچ بولنے والی ہوتی ہیں۔ پاکستانی قوم کی جو ایک خوبی مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں۔ کوئی جنگ آ جائے ہم ایک ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جائے ایک ہو جاتے ہیں، زلزلہ آ جائے ہم سارے لوگ مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگتے ہیں۔ یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم مل کر رو سکتے ہیں، لیکن جو ہی وہ ڈیزاسٹر ختم ہو جاتا ہے پھر ہم چھری، چاقو، کانٹے نکال لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، دکھی ہے۔ مطلب لوگ مہنگائی سے اور دوسری چیزوں سے، جب بھی میں دیکھتا ہوں بلوچستان کے صورتحال کو، اور بھی سندھ کے پی کے، پنجاب، برا حال ہے۔ میں کبھی بھی اتنا اداس نہیں ہوا کہ ہمارے میں یہ خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں کم سے کم لوگ بھوک سے نہیں مر رہے، لیکن اس وقت جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور لیکن دوسری طرف جو ہے ہمارا جو سرمایہ دار ہے وہ جو ہے اس طرف بالکل بھی توجہ دینے کی ضرورت اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ وہ کروز ڈنر میں مصروف ہے۔ جو لوگ یہاں سے کروڑوں، لاکھوں، اربوں ڈالر کما کے لے گئے، باہر کی دنیا میں وہ عیاشی کر رہے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری جن پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، انہیں بھی آسانیاں عطا فرمائے، اور انہیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کچھ دکھی باتیں کرنے لگا، میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ یار آؤ مل کر ہنسنا سیکھیں، لیکن ہم کیا کریں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چاروں طرف جو ہے وہ دکھ، افسوس اور بھوک ہو تو آدمی جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں مسکرا سکتا۔ تو میری خواہش ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں، کہ جو لوگ جو ہیں ایک آدمی کو، اگر ایک دن ہم ایک آدمی کو بھی کھانا کھلا دیں تو میرے خیال میں یہ بڑی بات ہو جائے گی۔
باہر کے لوگ جو ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں ان لوگوں کو لائیو لے سکیں. ایک نمبر ہم شیئر کریں گے جس پہ ہم باہر کے جو لوگ ہیں ان سے بات کر سکیں کہ وہ جو ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ وہاں کیسے رہتے ہیں، کتنے خوش ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں. ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہو کر خوش ہونا چاہتے ہیں. اور اگر پاکستان میں کسی جگہ پر، اچھا مجھے جیسے ابھی ایک چینل ہے ڈسکور پاکستان، مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں پاکستان کو بہت ہی خوبصورت دکھایا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہیں جیسے بھی ممکن ہے اس کو دیکھیں. اس کو دیکھنے سے آپ کو پاکستان اچھا لگے گا. NHK جاپان کا ایک چینل ہے، اس کو دیکھ کر میں جاپان کا شیدائی ہو گیا، میں جاپان کا فین ہو گیا. وہ میری بڑی زندگی کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسا پاکستانی چینل ہو جس سے دیکھ کر مجھے خوشی ہو کہ یار یہ پاکستان ہے. او واو. اور یقین کریں یہ ڈسکور پاکستان کو دیکھ کر مجھے نہایت خوشی ہوتی ہے. اس کے اندر پاکستان بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے. میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ایک کیمرہ ہوتا ہے، اس کی آنکھ ہوتی ہے، جس طرح سے ایک مکھی ہوتی ہے اس کی آنکھ ہوتی ہے. اب یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں فلائی، ہے نا، یہ جو گندی والی مکھی ہوتی ہے، اس کے آگے جو کیمرہ لینز لگا ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور لینز ہوتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو مکھی کی آنکھیں وہ سب دنیا کی تیز ترین آنکھیں ہیں. لیکن ایسی تیز آنکھوں کو کیا کرنا کہ وہ بیٹھتی گندگی پہ ہے نا. مکھی جو ہے وہ جا کے گندگی پہ بیٹھے گی، ادھر ادھر کہیں بھی نہیں، گندگی پہ بیٹھے گی. اچھا اسی طرح سے دوسری ایک مکھی ہوتی ہے جسے ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں، بی. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے. ایک پھول پہ بیٹھے گی، دوسرے پہ بیٹھے گی، تیسرے پہ پتہ نہیں کتنے 100 پھولوں پہ بیٹھ کر تو ایک قطرہ شہد کا اکٹھا کرتی ہے. اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، آپ تو موم کے گھر میں رہتی ہے نا، وہ شہد آپ کے دوسروں کے لیے جمع کرتی ہے. تو ہمارے میڈیا کو شہد کی مکھی بننا چاہیے، مکھی نہیں بننا چاہیے. وہ کیمرہ لے کر گھومتے ہیں. یار پاکستان میں بڑی خوبصورت جگہ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کیوں جا کے گندگی پہ بیٹھتے ہو یار؟ کوئی ایسی چیزیں بھی دکھاؤ دیکھ کر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے مسکرا سکیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ مایوسی جو ہے بکتی ہے. آپ بھی وہی مسالہ بنانا چاہتے ہیں، وہی منجن بنانا چاہتے ہیں جو بکتا ہے. لیکن آپ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ آپ کو اس دھرتی کا کوئی قرض ہوتا ہے نا، جسے آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے. تو خدا کے لیے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک پروگرام ہی ایسا کر دیں جس کو دیکھ کر میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے. کیوں آپ بالکل وہ مایوسی پھیلانے والی باتیں کرتے ہیں؟ کچھ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جو میڈیا ہیں ان سے بھی باتیں کریں کہ یار یہ کرو، یہ نہ کرو. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن ہم اپنے حصے کا پتھر مارنا چاہتے ہیں، ہے نا. مجھے وہ جو انڈین ایک فلم ہے، مجھے وہ بڑی اچھی لگی. ایک جاگیردار ہوتا ہے اور اس کے ڈر سے سارا گاؤں سہما ہوتا ہے، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا. اور اس کا فلم کا آخری سین کیا ہے کہ ایک بچہ ہے، رات کا وقت ہے، جاگیردار کی جو حویلی ہے اس کی کھڑکی میں لائٹ ہے، وہ پتھر اٹھاتا ہے اور وہ اس کھڑکی میں مارتا ہے اور کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے. یہ اپنے حصے کا پتھر ہے، اسے ہم نے ضرور مارنا ہے. اور تاکہ وہ خوشیاں جو ہیں اس ملک میں لائی جا سکیں. بہت ساری تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نہیں پوچھا جائے گا، یہ جو غریب بھوکا مر رہے ہیں اس کا بھی پوچھا جائے گا. اور میں اکثر یہی نیچے کمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس کا مجھ سے پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے، مجھ سے نماز روزے کا پوچھا جائے گا، لیکن حکمرانوں سے اس تصویر کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. باتیں بہت سی ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے اس میں کریں گے. لیکن آئیں یار مل کر ہنسنا سیکھتے ہیں. بہت شکریہ.